اس کا خیال تھا کہ حاضرین اسے دیکھتے ہی قہقہہ لگائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں کو کوس رہا تھا جنہوں نے اسے یہ بھیس اختیار کرنے پر آمادہ کیا تھا، لیکن دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے لباس کی بجائے اس کے چہرے پر مرکوز ہو رہی تھی۔ ایک شاعر کی قبا اور ٹوپی اس کی مردانہ تمکنت اور وقار پر پردہ ڈالنے سے قاصر تھی۔ مجلس کے ملتزمین میں سے کسی نے آگے بڑھ کر اس کا نام پوچھا اور پھر گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد اسے شعراء کی تیسری قطار میں ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے وہ چبوترا جہاں سلطان کی مسند تھی ابھی تک خالی تھا، اور حاضرین قدرے بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ مسند کے پیچھے مخمل کے بھاری پردوں کی آڑ سے رباب کی ہلکی اور میٹھی تانیں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ابن عمار اس کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابن عمار شاہی مسند کے بائیں طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو حاضرین بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر مسند کے عقبی کمرے سے شاہی نقیب نمودار ہوا اور اس نے سلطان معتمد اور ملکہ رمیکیہ کی آنے کی اطلاع دی۔ حاضرین پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ معتمد اور ملکہ رمیکیہ بیش قیمت جواہرات سے مرصع کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مسند کے دائیں بائیں اور پیچھے کرسیوں پر معتمد کی منظور نظر خواتین اور شاہی گھرانے کے دوسرے افراد بیٹھ گئے۔ ملکہ رمیکیہ کے لباس میں سینکڑوں قیمتی جواہرات جگمگا رہے تھے۔ اس کی جوانی ماضی کا افسانہ بن چکی تھی اور غازے کی بھاری تہوں کے باوجود اس کا چہرہ بڑھاپے کی آمد کی خبر دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی بے باک نگاہیں زبان حال سے یہ کہہ رہی تھیں کہ میری طرف دیکھ کر میری تعریف کرو، مجھے تمہارا کسی اور طرف دیکھنا پسند نہیں، یہ محفل صرف میرے لیے سجائی گئی ہے۔ معتمد کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی اور اس کا چہرہ ایک ایسی کتاب تھا جس پر اس کی زندگی کی سرگزشت لکھی ہوئی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نقوش اور کشادہ سینہ اس کی ذہانت اور فراخ دلی کی گواہی دیتے تھے، لیکن شراب نوشی کی کثرت کے باعث اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اشبیلیہ میں اپنے مختصر سے قیام کے دوران سعد اکثر لوگوں کی زبانی یہ سن چکا تھا کہ معتمد ایک بہت بڑا آدمی ہے، لیکن کاش اسے ابن عمار جیسے لوگوں کی صحبت نصیب نہ ہوئی ہو۔ رباب کی تانیں اچانک خاموش ہو گئیں اور مجلس کی کارروائی شروع ہوئی۔ شعراء نے معتمد کے جاہ و جلال، ملکہ رمیکیہ کی نسوانی خوبیوں اور ابن عمار کے تدبر اور شجاعت کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ ہر شاعر کا کلام سننے کے بعد اسے انعام دیا جاتا۔ اگر کوئی خوش قسمت رمیکیہ سے داد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اسے دوسروں کی نسبت کئی گنا زیادہ انعام کا حقدار سمجھا جاتا۔ شاعروں کو باری باری آواز دینے اور انہیں حاضرین مجلس سے متعارف کروانے کا کام ابن زیدون کے سپرد تھا۔ جب قریباً 10 شعراء اپنا کلام سنا چکے تھے تو اس نے اٹھ کر اعلان کیا، اب سلطان معظم کی اجازت سے غرناطہ کا ایک نوجوان شاعر سعد بن عبد المنعم اپنا قصیدہ پیش کرے گا۔ قاعدہ یہ تھا کہ شعراء مسند کے قریب پہنچنے کے بعد سلطان اور ملکہ کو جھک کر سلام کرتے تھے اور پھر الٹے پاؤں چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنا کلام سناتے تھے، لیکن سعد سپاہیانہ تمکنت کے ساتھ آگے بڑھا اور مسند سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر ایک ثانیے کے لیے خاموش رہنے کے بعد بولا، سلطان معتمد اور حاضرین، شاید یہ سن کر آپ کو مایوسی ہو کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں صرف ایک سپاہی ہوں، اور ایک سپاہی کو اس کے فرائض کا احساس اس محفل میں لے آیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ محفل میرے خیالات کے اظہار کے لیے موزوں نہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ قبا اور ٹوپی جو میں نے اس وقت پہن رکھی ہے ایک ایسی قوم کے کسی فرد کو زیب نہیں دیتی جس کے حکمران غیروں کے باج گزار ہوں۔ اشبیلیہ کے شاعروں اور حکومت کے عہدیداروں، تم میرے گواہ ہو کہ جب تم وقت کی آندھیوں سے آنکھیں بند کر کے سو رہے تھے تو ایک شخص نے تمہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ سلطانہ رمیکیہ حیرت زدہ ہو کر معتمد پریشانی اور اضطراب کی حالت میں حاضرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابن عمار اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا اٹھا اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر چند پہرے دار جو دروازوں پر کھڑے تھے سعد کی طرف بڑھے، لیکن معتمد نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ معتمد نے کہا، دنیا میں ہر حماقت قابل سزا نہیں ہوتی، ہم اس نوجوان کو بات ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سعد نے قدرے بے پرواہی سے حاضرین مجلس پر نگاہ دوڑائی اور پھر معتمد کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر شروع کی۔ سلطان معتمد، میں حق گوئی کی پاداش میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان سینکڑوں نوجوانوں میں سے ہوں جو اشبیلیہ کے خلاف دشمن کے عزائم کو ایک اجتماعی خطرہ سمجھ کر مختلف شہروں سے آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ جب اہل اشبیلیہ اور اہل قسطلہ کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، اندلس کے ہزاروں مسلمان ہماری تقلید کریں گے اور یہ مارکہ کفر و اسلام کی ایک فیصلہ کن جنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔
اور عوام کا اجتماعی شعور تمام ملوک الطوائف کو اس جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کر دے گا، لیکن یہ ایک سراب تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ایک گرتی ہوئی دیوار کے نیچے مورچے بنا رہے ہیں۔ وہ جانباز جو مختلف شہروں سے اپنا خون بہانے کی تمنا لے کر آئے تھے، ندامت کا پسینہ پہنچتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ شمال کی طرف سے آنے والی تباہی اور بربادی کے سیلاب کو روکنے کے لیے ہمیں لاشوں کی دیواریں کھڑی کرنا پڑیں گی، لیکن بدقسمتی سے اشبیلیہ کا سپہ سالار جس کے جھنڈے تلے یہ لوگ جمع ہوئے تھے، اس سیلاب کے سامنے شطرنج کے مہروں کی دیوار کھڑی کر دینا کافی سمجھتا تھا۔ ابن عمار غصے سے کانپتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا اور سراپا احتجاج بن کر معتمد کی طرف دیکھنے لگا۔ حاضرین مجلس بھی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ معتمد نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرتے ہوئے کہا، نوجوان، ہم تمہیں اپنی بات ختم کرنے کی اجازت دے چکے ہیں، لیکن ہمیں اس حد تک مجبور نہ کرو کہ تمہاری گستاخ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سعد نے کہا، آپ ایک فرد کے ہونٹوں پر مہر لگا سکتے ہیں، لیکن ایک قوم کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ اس محل کی چار دیواری سے باہر لاکھوں افراد میرے ہم نوا ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں نے ان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچانے کی جرت کی ہے۔ یہ آواز اس وقت بہت نحیف ہے، لیکن وہ دن آئے گا جب یہ آہنی پردوں کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں تک پہنچے گی، اور یہ عشرت کدے جو قوم کے شہیدوں کی قبروں پر تعمیر ہو رہے ہیں لرز اٹھیں گے۔ سلطان معظم، میں نے اس خلا کو پاٹنے کی جرت کی ہے جو آپ اور آپ کی قوم کے درمیان حائل ہے، جس کے باعث جھونپڑوں میں رہنے والے عوام کی چیخیں ابھی مرمری ایوانوں میں رقص و سرور کی محفلیں جمانے والوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میری پکار ایک قوم کی پکار ہے، اس قوم کی پکار جو دشمن کی تلوار کو اپنی شہرک کے قریب دیکھ رہی ہے، جس کے حکمران غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جس کے مفکر، شاعر اور ادیب سونے والوں کو جھنجھوڑنے کی بجائے تھپکیاں دے کر سلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، جس کے سپاہیوں کو اب یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اب قوم کے مقدر کی تحریر تلواروں سے کھیلنے والے بازو نہیں بلکہ شطرنج کھیلنے والے ہاتھ لکھا کریں گے۔ معتمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ملکہ رمیکیا جو تھوڑی دیر قبل حاضرین مجلس پر اپنی مسکراہٹوں کے پھول نچھاور کر رہی تھی، بے چینی کے ساتھ پہلو بدلتے ہوئے بولی، خودکشی کے لیے تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم زندگی سے بیزار ہو گئے ہو تو وادی الکبیر کا پانی کافی گہرا ہے۔ سعد نے قدرے غصے میں آ کر کہا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں ایک قوم کی زندگی کے مقابلے میں اپنی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری قوم کا سفینہ شراب کے ایک مٹکے میں ڈوب جائے۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اہل اشبیلیہ کی بدترین شکست کو فتح کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شطرنج کے مہرے جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے ہیں دیر تک اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ دشمن اشبیلیہ اور اس کے بعد سارے اندلس پر ضرب لگانے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ میں اس خود فریبی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں کہ اہل اشبیلیہ نے اس سال کئی گنا زیادہ خراج دینے کا فیصلہ کر کے ہمیشہ کے لیے الفانسو کی دوستی خرید لی ہے۔ وہ اگلے سال اس سے زیادہ خراج مانگے گا اور پھر ہر سال اس کے مطالبات زیادہ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اشبیلیہ کے خزانے میں ایک کوڑی تک باقی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بڑھتے ہوئے مطالبات پورے کرنے کے لیے عوام پر ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد الفانسو یہ کہے گا کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، اب میں خراج بھی نہیں مانگتا، اس لیے اب اشبیلیہ میرے حوالے کر دو۔ پھر وہ آئے گا، اس کے سپاہی ان گھوڑوں پر سوار ہوں گے جو اسے خراج کی صورت میں دیے گئے ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں وہ تلواریں ہوں گی جو انہوں نے اشبیلیہ کے سونے اور چاندی سے خریدی ہوں گی۔ پھر شطرنج کھیلنے کے ماہر اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ پھر خودکشی کرنے والوں کی تعداد اس قدر ہوگی کہ شاید وادی الکبیر کا پانی ان کے لیے کافی نہ ہو۔ معتمد کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم اپنے آپ کو بدترین سزا کا مستحق کر چکے ہو۔ حاضرین مجلس نے شور مچانا شروع کیا۔ خاموش خاموش، سعد چلایا۔ سلطان معتمد، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اندلس کا باغ میرے اسلاف نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اس قوم کی عزت اور آزادی میری عزت اور آزادی ہے۔ اس کی شکست اور غلامی میری شکست اور غلامی کا باعث ہوگی۔ اس کا ماضی میرا ماضی، اس کا حال میرا حال اور اس کا مستقبل میرا مستقبل ہے۔ ابن عمار کے اشارے سے 6-7 پہرے دار اس کے گرد جمع ہو چکے تھے اور اسے باہر دھکیل رہے تھے، لیکن وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا، تم سب گواہ ہو کہ میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میں نے قوم کی آواز معتمد کے کانوں تک پہنچا دی ہے۔ تمہاری آزادی خطرے میں ہے۔
آج تم اپنی رعایا کا خون چوس کر جشن کا سامان مہیا کر رہے ہو، کل الفانسو تمہاری ہڈیوں پر اپنے عشرت قدے تعمیر کرے گا۔ سلطان معتمد، وقت کی آندھیاں آنکھیں بند کر لینے سے نہیں رکا کرتی۔ پہرے دار سعد کو دروازے سے باہر لے جا چکے تھے۔ دو مضبوط آدمیوں نے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے اور باقی اسے پیچھے سے دھکے دے رہے تھے۔ کئی اور سپاہی جو تلواروں اور نیزوں سے مسلح تھے محل کے مختلف گوشوں سے نمودار ہو کر سعد کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ سعد کا جوش و خروش بظاہر ختم ہو چکا تھا اور وہ پہرے داروں سے زور آزمائی کرنے کی بجائے خاموشی سے ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ پہلے ڈیوڑی کے دروازے سے کوئی 30 قدم دور اس نے اچانک پوری قوت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھٹکا دے کر 2 سپاہیوں کو زمین پر پچھاڑ دیا اور پیشتر اس کے کہ دوسرے سپاہیوں کی تلواریں اور نیزے اس تک پہنچتے وہ ایک جست لگانے کے بعد تیز رفتار سے بھاگنے لگا۔ چیختے چلاتے سپاہی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ڈیوڑی میں داخل ہوتے ہی اسے 2 سپاہی نیزے تانے دکھائی دیے۔ آنکھ جھپکنے کی دیر میں پیچھے آنے والے 15-20 سپاہیوں کے نیزے اور تلواریں اس کا سینہ چھلنی کر سکتے تھے۔ ڈیوڑی میں جلنے والی مشل کی روشنی میں سعد کو دائیں ہاتھ ایک زینہ دکھائی دیا اور وہ ایک ثانیہ توقف کیے بغیر اوپر چڑھنے لگا۔ آن کی آن میں وہ اندرونی فصیل پر پہنچ چکا تھا۔ یہ فصیل اتنی چوڑی تھی کہ وہ تاریکی کے باوجود اچھی خاصی رفتار کے ساتھ بھاگ سکتا تھا۔ ابھی تک اسے یقین نہ تھا کہ اس کے بچ نکلنے کے امکانات کیا ہیں۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ محل کی وہ سمت جدھر اس کا رخ ہے دریا سے ملتی ہے۔ تعاقب کرنے والے سپاہی ڈیوڑی میں شور مچانے کے بعد اوپر چڑھ رہے تھے۔ کوئی 50 گز دیوار پر بھاگنے کے بعد وہ اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں پہرے داروں کی چیخ پکار سن رہا تھا۔ وہ جا رہا ہے، پکڑ لو اسے، گھیر لو، تم اس طرف سے جاؤ، باہر کا دروازہ بند کر دو۔ سعد نے اپنی بھاری قبا کے بوجھ سے آزاد ہونے کی ضرورت محسوس کی۔ وہ قبا اتار رہا تھا کہ سامنے فصیل کے ایک برج سے ایک پہرے دار جس کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں مشل تھی آتا ہوا دکھائی دیا۔ پیچھے آنے والوں کو قریب دیکھ کر سعد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے مد مقابل کے اوپر اپنی قبا پھینک دی اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر فصیل سے نیچے گرا دیا۔ پہرے دار نیچے کسی درخت کی شاخ پر گرا اور شاخ ٹوٹ جانے کے باعث جو شور برپا ہوا اس کے باعث سعد کے پیچھے آنے والے پہرے دار اچانک رک گئے۔ ایک پہرے دار تیز آواز میں چلایا، وہ باغ کی طرف کود گیا ہے، ہوشیار۔ اتنی دیر میں سعد برج سے آگے نکل چکا تھا، لیکن اب اسے اپنے سامنے تھوڑی دور کچھ اور سپاہی مشلیں اٹھائی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پیچھے مڑا۔ خوش قسمتی سے پیچھے آنے والے سپاہی ایک لمحہ رک کر شور مچانے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے بعد برج کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر باغ کا رخ کر رہے تھے۔ سعد بھی اسی طرح شور مچاتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ اس ٹولی میں 3 آدمیوں کے ہاتھ میں مشلیں تھیں، وہ سب سے آگے تھے، اس لیے سعد کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ باغ میں داخل ہوتے ہی سعد نے ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ پہرے دار دیوار کے ساتھ ساتھ اس سمت کا رخ کر رہے تھے جہاں انہیں درخت کی شاخ ٹوٹنے کی آہٹ سنائی دی تھی۔ پہرے داروں کو نیا گروہ بھی سیڑھیوں کے راستے باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ محل کی بیرونی چوکیوں کے سپاہی بھی مشلیں اٹھائے اس طرف کا رخ کر رہے تھے۔ سعد نے محسوس کیا کہ وہ تھوڑی دیر میں نیچے گرے ہوئے پہرے دار کو تلاش کر لیں گے اور پھر سارے باغ میں اس کی تلاشی شروع ہو جائے گی۔ باہر کی فصیل پر بھی اسے مشل بردار سپاہی گشت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ درختوں کی آڑ لیتا ہوا ایک طرف بھاگا۔ اب اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا رخ محل کی کس سمت میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جبکہ پہرے داروں کی تازہ چیخ پکار یہ ظاہر کر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے گرے ہوئے سپاہی کو تلاش کر لیا ہے، وہ بیرونی فصیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ باہر کی فصیل کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور اگر وہ کسی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو اس کے بچ نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ پہرے داروں کی آنکھوں میں دھول ڈالتا ہوا اس سمت پہنچ جائے جہاں سے بیرونی فصیل دریا کے ساتھ چھوتی ہے۔ وہ فصیل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جہاں کہیں پہرے داروں کی کوئی ٹولی نظر آتی وہ کسی درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد 8-10 مشل برداروں کی ایک ٹولی دکھائی دی۔ سعد نے جلدی سے فصیل کے ساتھ ایک درخت کی آڑ لینے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے 2 اور مشل بردار نمودار ہوئے اور ان کا رخ اسی درخت کی طرف تھا۔ سعد جلدی سے درخت کی ایک جھکی ہوئی ٹہنی کے ساتھ لٹک کر اوپر چڑھ گیا۔ سپاہی گزر گئے اور سعد کچھ دیر اس ٹہنی پر بیٹھا رہا اور پھر کچھ سوچ کر اس سے اوپر کی ٹہنی پر چڑھ گیا۔ اچانک اسے ایک طرف ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ درختوں کے پتوں میں جھانکنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ فصیل پر کوئی پہرے دار مشل اٹھائے گشت کر رہا ہے۔
روشنی قریب آ گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر درخت کی ٹہنی فصیل کی طرف پھیلی ہوئی ہے۔ سعد معمولی سے جدوجہد کے بعد درخت کی ٹہنی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشل بردار سپاہی اب دور جا چکا تھا۔ سعد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا جو اسے فصیل کے قریب تر دکھائی دیتی تھی۔ بادل کے ایک سیاہ ٹکڑے سے تیسرے پہر کا چاند نمودار ہوا اور فصیل کے پار سعد کو دریا کا چمکتا ہوا پانی دکھائی دیا۔ اب وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت اس کی مدد پر ہے۔ اگر وہ اس شاخ سے کود کر فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو دریا میں کود کر بچ نکلنا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا، لیکن اپنے نیچے گرے ٹہنیوں اور پتوں کے باعث اس کے لیے اس شاخ اور فصیل کے درمیان فاصلے کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا۔ مشل بردار دوبارہ گشت کرتا ہوا آیا۔ سعد شاخ پر ذرا اور آگے بڑھنے کے بعد اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ وہ قریب آیا تو سعد نے شمع کی روشنی میں اندازہ لگایا کہ یہ شاخ فصیل سے چند آدمیوں کے قد کے برابر بلند ہے، اور اگر وہ اس سے نکلنے والی ایک اور شاخ پر کوئی 3 گز آگے جائے تو وہ فصیل کے عین اوپر پہنچ جائے گا اور وہاں سے لٹک کر فصیل پر اترنا کوئی مشکل نہ ہوگا۔ مشل والا پہرے دار آگے نکل گیا اور چند قدم دور جا کر 2 تیر اندازوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ سعد درخت کی پتلی شاخ کے ساتھ لٹکتا ہوا آگے بڑھا اور ٹہنی آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگی۔ پھر اچانک ایک تڑتڑاہٹ کے ساتھ شاخ ٹوٹ گئی اور سعد اس کے ساتھ ہی فصیل پر آ رہا۔ اسی لمحے اس سے تھوڑی دور پہرے داروں کی کمانوں سے تیر نکلے اور اس کے ساتھ ہی سعد کوئی 10 گز کی بلندی سے دریا میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ ایک تیر اس کی دائیں ران میں پیوست ہو چکا تھا، لیکن چند غوطے لگانے کے بعد وہ فصیل کے پہرے داروں کی تیروں کی زد سے محفوظ تھا اور پہرے دار ایک دوسرے کو آوازیں دے کر خبردار کر رہے تھے۔ سعد کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ تھوڑی دیر میں محل کے پہرے داروں کے علاوہ پولیس اور فوج کے سینکڑوں سپاہی دریا کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے پوری قوت کے ساتھ دریا کے بہاؤ کی سمت میں تیرنا شروع کر دیا۔ محل کی دیوار کے اختتام کے ساتھ ان وسیع باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جہاں صبح شام اشبیلیہ کے بے فکر لوگ سیر و تفریح کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ سعد دریا سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہوا۔ چند گز بھاگنے کے بعد اس نے زخمی ران کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد کی شدید ٹیسیں محسوس کی۔ اس نے اچانک رک کر ہاتھ کے ایک جھٹکے سے تیر نکال کر پھینک دیا اور پھر پوری رفتار سے بھاگنے لگا۔ اب وہ باغات کا سلسلہ عبور کرنے کے بعد ایک کھلے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی نہر باغات کو سیراب کرتی ہوئی اس میدان میں سے گزرتی تھی۔ سعد اس نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ اچانک اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور وہ نہر میں چھلانگ لگا کر منہ کے بل گھٹنے گھٹنے پانی میں لیٹ گیا۔ 15 کے قریب سوار نہر کے قریب پہنچ کر رکے۔ ایک سوار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر وہ اس طرف آیا ہے تو یقیناً کسی باغ میں چھپا ہوگا۔ جب تک پیادہ فوج کا دستہ نہیں پہنچتا تم اس طرف خیال رکھو۔ 5 آدمی میرے ساتھ آئیں، ہم دریا کے کنارے پہرا دیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی کشتی میں چھپا ہوا ہو۔ سعد کچھ دیر بے حس و حرکت نہر میں لیٹا رہا۔ چند سوار اس کے آس پاس گشت لگا رہے تھے۔ ٹانگ میں گہرے زخم کے باعث اس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا اور وہ اپنے جسم میں نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر پیادہ فوج اس طرف آ نکلی تو اس کے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ اچانک باغ کی طرف آدمیوں کا شور سنائی دیا اور ایک سوار نے کہا، اب وہ باغ میں پہنچ گئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس جگہ کی بجائے باغ کے ساتھ ساتھ پہرا دینا چاہیے۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے اور سعد نے اپنے دل میں پھر امید کی حرارت محسوس کی۔ وہ کچھ دیر ہاتھ اور پاؤں کے بل نہر کے اندر چلتا رہا اور پھر باہر نکل کر بھاگنے لگا۔ میدان عبور کرنے کے بعد اس کے سامنے شہر کا وہ محلہ تھا جہاں رؤسا اور سرکاری حکام کے مکانات تھے۔ وہ ایک گلی میں سے گزرنے کے بعد ایک کشادہ سڑک پر پہنچ کر ایک جانب مڑا۔ اچانک ایک مسجد دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کی منزل مقصود زیادہ دور نہیں، لیکن مسجد سے آگے ادریس کے مکان تک کوئی 150 گز کا فاصلہ تھا۔ اب قدم اٹھانا اس کے لیے دوبھر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کوئی 100 گز معمولی سے چلنے کے بعد اسے اپنے پیچھے چند آدمیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سعد چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سڑک کے کنارے اونچے مکانات کی دیواروں کے سائے میں چلنے لگا۔ اب اس کی رفتار خود بخود تیز ہو رہی تھی۔ ایک بلند درخت کے قریب وہ رکا۔ یہ ادریس کے گھر کی نشانی تھی اور وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی یادداشت سے زیادہ قدرت کی کسی غیبی طاقت نے یہاں تک پہنچنے میں اس کی رہنمائی کی ہے۔ سڑک پر آنے والے پہرے دار بہت قریب آ چکے تھے۔ سعد نے مڑ کر دیکھا
वो तादाद में 4 थे। इदरीस के मकान की ड्योढ़ी बिल्कुल सामने थी